مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کی جانب سے مبارک منسٹری کے پروگرام بعنوان الف سے یہ تک کے ساتھ پاسٹر ایمینول آفتاب حاضر خدمت ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ بائبل کی عظمت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت میں یوں مرقوم ہے: اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ بائبل کی افادیت کے بارے میں یہ ایک خوبصورت بات دکھائی دیتی ہے کہ بائبل ایک الہامی کتاب یا ایک مقدس کتاب کے طور پر جاننے اور سنبھالنے اور پوچھنے کا عمل نہیں ہے۔ بائبل کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے تو یہ زیادہ معتبر اور بابرکت بات ہے، کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ کیونکہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا جو ہے، یہ بات کو زیادہ جاننے کی بات ہے کہ یہ کتاب خدا کا کلام ہے اور اس کتاب میں خدا کا الہام ہے، اور یہ کتاب یسوع کی بادشاہی اور اس کی زندگی اور گناہوں کی معافی کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ یسوع کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں اور اس کے 19ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ مسیح کی گواہی دیتی ہے۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، اور یہ کتاب روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی ہے، اس وجہ سے بھی اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ دوسرا خط پطرس کا اور اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے کہ کوئی بات بھی خدا کے جو الہام کیا وہ روح کی تحریک کے بغیر نہیں لکھی گئی۔ اور تیسری بات ہے کہ اس کتاب کی روزمرہ کی زندگی میں جو افادیت ہے وہ یشوع کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور اس میں جو تسلی کی بات ہے وہ ہے جو مسیح خداوند نے وعدہ کیا: آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کتاب کا سب کچھ لکھا ہوا پورا ہوگا۔ یہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ یسوع مسیح کا کلام ہے، اس کے منہ کی باتیں ہیں، یہ اس کا خط ہے جو متی کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے۔ آیتیں آپ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آیت کی وضاحت کرنا کافی وقت کی ضرورت ہے، وقت درکار ہے، لیکن اسی تھوڑے وقت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدائے قادر کا کلام ہے جو سدا قائم رہتا ہے، جس کے بارے میں یسایہ 40واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں مرقوم ہے، اور اس میں جو تاثیر ہے یہ اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے، اس کی تاثیر جو ہے وہ اثر دکھاتی ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 55 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر ہے کہ اس کو پڑھنے والا مبارک ہے، وہ بختاور ہے، وہ بھاگوں والا ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ لکی ہے، کیونکہ یہ کتاب آئندہ زمانوں کا راز بتاتی ہے۔ آموز کی کتاب اس کا 3واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں پر ہے کہ خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنے خدمت گزار لوگوں پر ظاہر نہ کر دے۔ یہ آنے والے زمانوں کے بارے میں بڑی وضاحت ہے، اور اس کی مثال نوح کا طوفان بھی ہے، سدوم و عمورہ کی ہلاکت کے بارے میں بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے سننے والے مبارک ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس کوئی جواز بھی ہوگا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تو سن تو سکتے ہیں، اس کے سننے والے مبارک ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، کہ خدا ہمیں کتنا پیار کرتا ہے یہ سننا چاہیے۔ اس دور میں محبت کا، پیار کا فقدان ہے۔ تو متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ کتنا خدا پیار کرتا ہے کہ ہمارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ ہماری صورت اس کی ہتھیلیوں پر کھودی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ جو کوئی تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، اور میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 49 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے۔ لیکن اس نے کس طرح سے یہ تصویر کھود دی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ صلیب کے کیلوں کے سبب سے اس نے اپنے ہاتھوں پر وہ تصویر بنا لی، تاکہ ہمیشہ وہ ہمیں دیکھ سکے، ہمیشہ اس کی نظر ہم پر ٹکی رہے۔ زکریا کی کتاب اس کے 8ویں باب، دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ اور اس نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے ہمیں خریدا ہے، اس لیے وہ ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح پیار کرتا ہے۔ اور پھر وہ اتنا زیادہ ہمیں انشور کرتا ہے، انشورنس ہے ہماری، کہ وہ ہمیں بڑھاپے تک سنبھالنے کا ذمہ لیتا ہے۔ یسایہ 46واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ وہ وفادار خدا ہے، وہ وقتی نہیں، وہ وفادار ہے، سدا ساتھ رہنے والا ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے، لیکن میں تمہیں ہرگز نہیں بھولوں گا۔ وہ ماں سے بڑھ کر ہمیں چاہتا اور پیار کرتا ہے۔ اور اس نے پھر یسایہ کی کتاب اس کے 51 باب میں اس کی 16ویں آیت میں کہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے نیچے تجھے چھپا لیتا ہوں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے وہ ہمیں چھپا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں کون، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمیں دکھ دے سکتا ہے؟ ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میرا خدا مجھے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں بچانے والا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 43واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے میں بچانے والا ہوں اور میرا نام یہوہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ میں سب کچھ کرتا ہوں، میں بچاتا ہوں، میں سنبھالتا ہوں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ان باتوں سے ہمیں مضبوط اور تسلی میں رہنا چاہیے کہ خدا کی محبت کا اظہار اور زیادہ ہمارے لیے کسی طرح سے بھی تسلی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سب سے بڑھ کر تسلی دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے اور تو میرا ہے۔ یسایہ 43واں باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے۔ اور پھر آگے اس بات کے بارے میں اور خوبصورتی یہ ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ مبارک ہیں۔ ہمیں اپنا اور اپنے لوگوں کا علم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ہیں، لیکن خدا پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، اور ہمارے نیک اعمال گندی دھجیوں کی مانند ہیں، لیکن پھر بھی یہ اقرار ہے کہ وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، کیونکہ ہم آدم کی نسل سے گناہ گار ہیں۔ رومیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت، اور رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں، اگر ہم گناہ نہ بھی کریں تو آدم کی نسل سے ہم گنہگار ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے اور اس بات کے بارے میں جاننا ہے کہ ہم کس طرح سے بائبل پر عمل کر سکتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اسے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری سچائیاں ہیں، بہت ساری تسلی ہے جو خدا کے کلام میں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ ہر روز آپ خدا کے کلام کو ایک پڑھنے کی عادت بنائیں، دن کا آغاز خدا کے کلام کو